رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اب کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12۔ ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا رمضان۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب، رمضان میں ایک رکعت پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب، اور نیت اگر اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا۔ لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی، کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیے رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے، جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے، ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر میں دعا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا، وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قرآن کی آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا، تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کیوں ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی سب برابر ہیں، کسی پر تورات اتری، کسی پر زبور اتری، کسی پر انجیل اتری، لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔
ہم سوچ رہے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. سید الانبیاء, تمام نبیوں کا سردار, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں, چاہے وہ 1 لاکھ ہو, 1.25 لاکھ ہو, کم و بیش 1,24,000 ہو, جتنے بھی ہوں, قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا, اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا. اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا, اپنے کنٹھسٹ کیا, اس پر عمل کیا, تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا. کنتم خیر امت, تم سب سے بہتر امت ہو. دنیا میں بہت سی امتیں, بہت سی قومیں, لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے. اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. کنتم خیر امہ, قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا. جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے, فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے, مہینے کی حیثیت بدلتا ہے, رات کی حیثیت بدل رہا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے, جو خود سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے. یہ ہے قرآن کا مقام, یہ ہے قرآن کا مرتبہ, یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع عن ھذا القرآن اقواما ویضع به الاخرین. اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے, عروج پر پہنچا دیتا ہے, ثریا عطا فرماتا ہے. اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے, بہت سی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے. یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. آج یہ قرآن ہم سنتے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بتائیے میرے بھائیوں, کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے؟ برف پہلے ٹھنڈا تھا, آج بھی برف ٹھنڈا ہے. آگ پہلے گرم تھی, آج بھی آگ گرم ہے. مرچ پہلے بھی تیکھی تھی, آج بھی تیکھی ہے. نمک پہلے بھی کھارا تھا, آج بھی کھارا ہے. چینی جب بنی تھی تب بھی میٹھی تھی, آج بھی چینی میٹھی ہے. گڑ جب پیدا ہوا تب بھی میٹھا تھا, آج بھی وہ میٹھا ہے. لیمو پہلے کھٹا تھا, آج بھی کھٹا ہے. دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لو, کسی چیز کی حیثیت میں ہم چینجنگ نہیں دیکھتے ہیں, تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں. مرچ جب پیدا ہوئی تو تیکھی, آج بھی تیکھی. نمک پہلے کھارا, آج بھی کھارا. چینی اور گڑ پہلے میٹھا, آج بھی میٹھا. میرے بھائیوں پھر قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ پہلے جو قرآن پڑھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی. آج یہ قرآن ہم پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ آج اس قرآن کی تاثیر کیسے ختم ہو گئی؟ یہ قرآن تو وہ تھا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان حضرت عمر فاروق جو غصے میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے تھے, لیکن سنا کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے, اسلام لائے. جب ان کے گھر گئے, دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی چند آیتیں سن لی. کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی. جب بتا دیا گیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس سے بدل نہیں سکتے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, تب حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ یہ کیا ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. چند آیتیں قرآن کی سنی, 1 آیت 2 آیت مشکل سے 3 آیتیں ہی پڑھی تھیں اور عمر فاروق نے 3 آیتیں ہی سنی تھی. چیخ پڑے,
نہیں نہیں، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ آئے میری بہن، آئے میرے بہنوئی، مجھے بھی اس ذات کے پاس لے چلو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ جب حضرت عمر کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا تو یہی عمر قرآن کی چند آیتیں سن کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آتے ہیں۔ قرآن کی چند آیتیں کوئی سن لیتا تھا، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ یہی قرآن ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ ہاں بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے جاتے اور صحابہ قرآن کی آیتیں گنگناتے جاتے۔ بکریاں چرا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے جا رہے ہیں، جنگل میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین جو پکا کافر ہے، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ٹکراتی ہے، صحابہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کان لگا کر سننے لگتا ہے۔ ابھی اس نے چند آیتیں ہی سنی تھی، جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے چند آیتیں ہی سنی تھی کہ وہ فوراً اپنی بکریاں لے کر واپس آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے، اے چچا ان بکریوں کو پکڑو، اب میں ان بکریوں کو نہیں چراؤں گا اور آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، آج ایسی آیتیں سنی ہے، آج ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ عبدالعزیٰ کو، یہ عبدالعزیٰ نام ہے ابھی ان کا، یہ کافر تھے۔ ابھی جب قرآن کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا اپنی بکریاں لو۔ چچا نے کہا کیوں، کیا بات؟ اب میں اسلام لاؤں گا۔ چچا نے کرتا اتروا لیا، لنگی اتروا دی، گنجی اتروا دی، جوتے تک اتروا دیے، بالکل برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، اور فرمایا جب تم ہمارے نہیں رہے، اسلام لانا چاہتے ہو، قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو میں نے جو کچھ دیا سب کچھ واپس کرو۔ کرتا اتار دیا، جوتے اتار دیے، گنجی اتار دی، جو کچھ امامہ سب اتار دیا، صرف لنگی رہ گئی۔ کہا چچا جان صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی ماں سے کپڑا لے لوں، اس کو ہم لپیٹ لیں اور آپ کی لنگی ہم آ کر واپس کر دیں۔ چچا کہتا ہے نہیں، اتنی دیر کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہو، قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں لنگی ابھی اتارنا پڑے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزیٰ نے سوچا اگر لنگی اتار دوں گا تو بالکل ویسے ہو جاؤں گا جیسے کوئی جانور، بھیڑ بکری۔ پھر سوچا جب ایمان لے ہی آیا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو یہ قربانی بھی دے دینا چاہیے۔ اپنی لنگی اتاری اور پھینک دی اپنے چچا کے منہ پر، اور چچا کے گھر سے اپنے گھر تک برہنہ، ننگا، کما ولدت امہا، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ اس ظالم چچا نے لنگی تک چھین لی اور اپنے چچا کے گھر سے اپنے گھر تک جب آیا تو بالکل برہنہ اور ننگا آیا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو ٹوکا، اے عبدالعزیٰ یہ کیا ہو گیا؟ اور عبدالعزیٰ کہتا ہے اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ اب میں مومن ہوں، یعنی ساری چیزیں اتار دی، اب میں مومن ہوں، یعنی ایمان قربانی مانگ رہا ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی، جوتے کی، گنجی کی، یہاں تک کہ لنگی تک کی قربانی دے دی کیونکہ اب میں مومن ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے۔ آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، آپ تو ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پیئیں گے جماعت نکل جائے گی، لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لیے۔ اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی، ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، قربانی۔ چچا نے اتنا ہی کہا تھا،
اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو. اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو, صرف لنگی تو ہے, چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے. کہا کہ نہیں, اگر قرآن پر عمل کرتے ہو, ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتارو. اور اس نے پھر لنگی بھی اتارو. ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. کیسا لگ رہا ہے اس حال میں عبد العزیٰ کا ایمان. بہرحال جب وہ اپنے گھر پہ جاتا, دروازے کو دستک دیتا, ماں نے دروازہ کھولا. ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, میرا بیٹا ننگا. بڑا تھا عبد العزیٰ, اس لیے سر گھما لیا. بیٹے اس حال میں تم اپنی ماں کے سامنے آئے ہو, کیا ہوا؟ میرے دیور نے, تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ عبد العزیٰ کہتا, ماں اس لیے کیونکہ میں ایمان لا رہا ہوں, میں قرآن کو ماننا چاہتا ہوں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی آیتیں سنی, میرا دل آیا ہے, میں قرآن کریم پر عمل کروں گا. ماں وہ کسی انسان کا کلام نہیں, وہ اللہ کا کلام ہے. ماں نے کہا اچھا تو تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ کہا ماں باپ دادا کا دین ناقص تھا, ہم نے چھوڑ دیا, محمد کے دین پر ایمان لانے جا رہے ہیں. دروازہ بند کر دیا ماں نے. اگر تو محمد کے رب پر ایمان لاتا ہے, قرآن پر ایمان لاتا ہے, تو میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند. یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اس بیٹے نے اپنے ماں کا دروازہ بھی چھوڑ دیا. ماں میں تجھ سے گھر نہیں مانگ رہا ہوں, روم نہیں مانگ رہا ہوں, زمین نہیں مانگ رہا ہوں. جب تو نے مجھے بیٹا ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے تو میں تجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں لوں گا؟ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اب گھر کے دروازے سے باہر نکال رہی ہے, مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دے دے, کوئی چادر دے دے, بس اتنا دے دے کہ میں اس چادر کو, اس کپڑے کو پہن کر مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں. ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اندر گئی اور ایک چادر اٹھا کر اوپر سے پھینک دی, لے اب تیری شکل مجھے نہیں دکھنی چاہیے. یہ ہے قرآن پر ایمان, اپنے گھر کی بھی قربانی. اب کوئی گھوڑا نہیں ہے, کوئی اونٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے. جو ماں نے چادر پھینکی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا پہن لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال لیا اور چل دیا. مکے سے مدینہ, جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, کوئی تقریباً 400 کلومیٹر کی دور. تصور کیجیے آپ, عبد العزیٰ کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے, اونٹ بھی نہیں ہے, اور مکے سے مدینہ پیدل چل رہا ہے. جہاں تھک جاتا اوپر کی چادر زمین پہ بچھا لیتا, بیٹھ جاتا. جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا. تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہی کھاتا جا رہا ہے. پانی جہاں مل جاتا پی لیتا. رات کا سفر, دن کا سفر, رات کا سفر, دن کا سفر. چند دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے, مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور منبر کے پاس چپکے سے اسی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں, منبر کے پاس چھپے ہوئے, چپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پہ نظر پڑتی ہے جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے. پوچھا ادھر کون؟ جواب دیا عبد العزیٰ. او عبد العزیٰ مکے سے آئے ہو؟ ہاں. کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کو نبی ماننے کے لیے, قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے. فرمایا پیدل چلے آئے ہو؟ کہاں چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا, لنگی تک اتار دی, ننگا گھر تک آیا. ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے, صرف چادر لی, گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی,
صرف قرآن کو اپنانے کے لیے، قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر ایمان لانے کے لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ ادھر نبی اکرم چیختے ہیں، اے عبدالعزیٰ، گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، کپڑا لتا سب چھوڑ دیا، پیدل چلا آیا اور ایمان بچا لیا، تو یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے، اس ایمان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا، فرمایا اللہ کے نبی نے آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، آج کے بعد تمہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ تھا عبداللہ جس نے جنگل میں صحابہ کرام کے منہ سے نکلنے والی آیتوں کو سنا تو ایمان لے آیا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، لیکن آج قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ ابھی میں نے مثال دی، ان کھانے پینے کی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ آج ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں پورا پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، نئی دکان نئے مکان میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن وہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کے اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کے علاوہ اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، جھک جاتا، دھس جاتا۔ اس قرآن کریم کے بوجھ کو پہاڑ تک نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیش کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمان نے کہا نہیں اللہ، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے زمین کو دیا، زمین چیخ کر بولی نہیں اے اللہ، اس قرآن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب ہم نے انسان کو یہ قرآن دیا، اپنی امانت دی، تو فوراً اس نے اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، یہ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ سوچو کیا کہا؟ پہاڑ نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ظلوم اس میں مبالغہ، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ تجھے دیا اور تو نے فوراً اٹھا لیا، یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اٹھا تو لیا لیکن تو اس کی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن جو پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا، اس کی ذمہ داری انسان نے لے لی اور پھر عمل نہیں کر پایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چیخ کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، سنو، چیلنج کر رہی ہے دنیا والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ آئے لوگو،
اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، ذرہ برابر بھی سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے بنا لی۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں، آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے، تم تو عربی سمجھتے ہو، تم تو عربی بولتے ہو، جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی، عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے۔ آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے۔ سوچئے، اور کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی سورت ایک بھی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکتا۔ اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بسورتن نکرہ استعمال کیا، چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دو۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، 2.5 پارے کی سورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں، اس سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جاؤ اتنی چھوٹی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ۔ نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے۔ اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا۔ آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا۔ اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خان کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار، یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں۔ اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم۔ اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کیسی شاعری ہے یار؟ پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے۔